تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ صدارت فرما رہی ہیں اس تقریب کی، جو نیل کے سنگ طاہر انوار پاشا صاحب کا سفر نامہ ہے، اس کی صدارت فرما رہی ہیں محترمہ سلمیٰ وان صاحبہ، اور مہمان خصوصی ہیں جناب حسین شرائی صاحب، جناب کامران خالد صاحب، ڈاکٹر کامران خالد صاحب، جناب قاسم علی شاہ صاحب، اور ہمارے دولہا آج کی تقریب کے طاہر انوار پاشا صاحب بھی موجود ہیں۔ ہمارے تمام مہمان پورے ہو چکے، تو میں گزارش کروں گا جی، ہماری پہلی مقررہ ہیں نائلہ اسلم صاحبہ۔ یہ پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ایم فل کیا ہے انہوں نے، اور یہ ڈگری ان کو جو ملی ہے یہ طاہر انوار پاشا صاحب کے ہی سفر ناموں پر مقالہ لکھنے پر ملی ہے۔ نائلہ اسلم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں طاہر انوار پاشا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج جس کتاب پر مجھے اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے نیل کے سنگ۔ نیل کے سنگ ایک سادہ سفر نامہ ہے، روایتی سفر ناموں سے مختلف ہے۔ اس پہ مصنف نے جس مقام کی بھی سیاحت کی ہے اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر نامہ ایک متحرک آئینہ ہے۔ اس میں سفر نامہ نگار حال سے ماضی کی طرف اور ماضی سے حال کی طرف مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ مصر کی تاریخ ہو، تہذیب ہو یا امارات ہوں، انہوں نے بیش بہا معلومات کا خزانہ پیش کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے مصر کے حوالے سے تمام قابل ذکر تاریخ اور مختلف کتابوں کا بھرپور مطالعہ کیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب صرف سفر نامہ نہیں رہتی بلکہ یہ تاریخ کا ایک مسلسل سفر ہے۔ مصر کے دوران جو مقام ہر وقت مصنف کی دلچسپی کا مرکز رہا وہ دریائے نیل تھا، کیونکہ مصنف نے جن مقامات کی بھی سیر کی ان کا راستہ دریائے نیل سے ہو کر دریائے نیل پر ختم ہوتا، اور مصنف ہر بار ذہن میں ماضی کے قصوں اور واقعات کا عکس دیکھتا، اور ہر روز ایک نئی کہانی گردش کرتی، اور اس نئی کہانی کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے مصنف سرگردہ رہتا۔ ویسے دریائے نیل اپنے اندر مختلف تہذیبیں لیے ہوئے ہے، ہر تہذیب اپنی مثال آپ ہے۔ مصنف اپنے سفر نامے کا نام بھی اسی تاریخی دریا کے نام پر رکھا ہے۔ نام پڑھ کر ہی قاری کے ذہن میں مصری تہذیب کی جھلکیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، پھر ایسے نمایاں ہوتی ہیں جیسے کوئی انسان ٹیلی ویژن کی بڑی اسکرین پر فلم دیکھ رہا ہو۔ نیل کے سنگ معلومات کا ایک دریا ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹتا بہتا چلا جاتا ہے۔ البتہ سفر نامے کا اسلوب، زبان اور لب و لہجہ میں بے تکلفی ہے۔ حیرت اور استعجاب کی موجودگی بھی عام قاری کے لیے دلچسپی اور کشش کا بڑا سبب ہے۔ قاری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سفر نامہ حقائق پر مبنی دستاویز اور معلومات افروز ہے۔ طاہر انوار پاشا نے مصر کی تاریخ کو مختلف زاویوں سے پرکھا اور تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچے کہ قارئین کی نظر ایک جامع مگر مختصر تاریخ کی صورت میں اپنی مختصر باب کی صورت میں اتنی بڑی تاریخ پیش کر دی ہے۔ مصنف نے مصر کی معیشت، ٹرانسپورٹ، سیاحت، سپورٹس اور وہاں کی گرم مرطوب آب و ہوا کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے۔ وہاں کے تعلیمی اداروں، ٹیکسٹائل، مصنوعات، خورد و نوش کی اشیاء پر بھی نگاہ ڈالی ہے۔ مصر ایک سیاحوں کا ملک ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 3400 سے 3600 قبل مسیح مانی جاتی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے اس کی تاریخ 3400 سے 3800 اور کسی نے 3500 سے 3800 تک متعین کی ہے۔ یہ سفر نامہ تہذیب و ثقافت کا مظہر ہے۔ ہر علاقے کا انداز زندگی دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیل کے کنارے بسنے والے عمرہ سے لے کر ساحلوں پر بسنے والے خانہ بدوشوں کی زندگی کیسی ہے، ان کی رسم و رواج، کھانے پینے کے انداز، ثقافتی سرگرمیاں، مذہب، سیاسی معاشی حالات اور معاشرتی مسائل، ان سب کا بیان ان سفر نامے میں ملتا ہے۔ ماضی کے کسی عبرتناک واقعات، پیغمبروں کی سرزمین، حرام مصر، ابوالہول کی ہیبت، اجڑتی اور بستی تہذیبوں کی تصویریں اس سفر نامے میں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، بدلا تو وہاں کا رقص نہیں بدلا۔ موسیقی کے وہ رنگ جن کی جڑیں اپنی دھرتی میں مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں اور آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا ایک مرکز بنی ہوئی ہیں۔
یہ سفر نامہ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے جس میں مصنف بٹن دبا کر ماضی سے حال اور حال سے ماضی کی طرف سفر کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں انہیں ریستورانوں اور ہوٹلوں سے اٹھنے والی خوشبو، کہیں انہیں بھوک اور تھکن کا احساس ماضی سے حال میں سفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ سفر نامہ تحقیق اور تنقید کی روشنی میں لکھی گئی ایک تحقیقی دستاویز ہے۔ اور آخر میں اجازت چاہوں گی اور پاشا صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں بطور مقرر دعوت دی، اور آخر میں استاد محترم ڈاکٹر کامران سے ملتمس ہوں کہ وہ پاشا صاحب کی خدمت میں یہ مقالہ پیش کریں۔ خواتین و حضرات، پاشا صاحب کی ساری فیملی بھی یہاں موجود ہے، ان کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، رائٹرز بھی موجود ہیں۔ پاشا صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں اور ان کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاشا صاحب ایک شریف قسم کے رومانٹک شخص ہیں۔ یعنی شریف رومانٹک کیسا ہوتا ہے، ہم جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں ایک خاص جماعت کا قبضہ تھا، تو ان کی عادت تھی کہ انہوں نے ہر لڑکی کو بہن کہنا ہوتا تھا۔ ان کے ایک لڑکے سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، کہنے لگے بس ایک بہن سے بات چل رہی ہے۔ تو یہ اس قسم کے آپ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا، کہیں کہیں ان کا دل چاہتا ہے کسی کو دیکھنے کو، کسی کو شرارت بھرا جملہ کہنے کو، لیکن یہ گریز کر جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، تو وہ ان کی وائف چلی گئی میکے کچھ دن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب پہ انہیں شک تھا، کہنے لگیں کہ آپ نے بس 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ جب وائف میکے پہنچی تو انہوں نے رات 11 بجے فون کیا، کہنے لگی کہاں ہو؟ اس نے کہا میں گھر پہ ہی ہوں۔ کہنے لگی کوئی ثبوت دو۔ اس نے کہا کیا ثبوت دوں؟ کہنے لگی کچن میں جاؤ، گرائنڈر چلا کے دکھاؤ۔ وہ کچن میں گئے، گرائنڈر چلایا، آواز سن کے وائف نے کہا جی اوکے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صرف بٹنوں والے فون ہوتے تھے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے 11 بجے فون کیا، پھر ہسبینڈ نے کہا کہ میں گھر پہ ہی ہوں۔ انہوں نے کہا گرائنڈر چلا کے دکھاؤ، پھر گرائنڈر چلا دیا۔ تیسرے دن بھی گرائنڈر انہوں نے سنا۔ چوتھے دن جب وہ واپس آئیں تو اپنے ملازم سے انہوں نے پوچھا کہ صاحب گھر پہ ہی رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو 10 بجے چلے جاتے تھے، صبح 4 بجے آتے تھے۔ وائف نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن مجھے تو پتہ چلا کہ وہ گھر پہ ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بی بی، وہ جاتے باہر چلے جاتے تھے، لیکن ایک عجیب بات ہوتی تھی، انہوں نے بغل میں گرائنڈر دبایا ہوا ہوتا تھا۔ تو ہمیں بعض اوقات گرائنڈر بغل میں دبا کے قاری کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ ہی ہیں۔ بہت سے سفر نامے ایسے ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے، بلکہ ایسے سفر نامے زیادہ آسانی سے لکھے جاتے ہیں جہاں کا آپ نے سفر نہ کیا ہوا ہو۔ بعض تو سفر ایسے ہی پڑھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے آپ نے وہ سفر، لیکن طاہر انوار پاشا صاحب خود گئے، انہوں نے ثبوت کے طور پہ کتاب میں اپنی تصویریں بھی شامل کی ہیں۔ فرعون سے لے کر احرام مصر تک جو انہوں نے ان کا سفر شروع ہوا، جہاں تک یہ گئے، حیران کن ہے۔ میں پہلے بھی ان کی کتابیں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں۔ سفر کے شوقین بندے کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ وہ، میں نے کبھی آج تک انہیں غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ انتہائی ملنسار، محبت کرنے والے اور نرم خو انسان ہے۔ یہ میں ان کے گھر والوں کی رائے نہیں بتا رہا، یہ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں۔ گھر میں پتہ نہیں کیسے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب میرے پاس ایک اگلا جو نام آیا، یہ حیرت انگیز ایک کام ہونے والا ہے۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ یعنی ہمارے ایک شاعر تھے بیدل حیدری صاحب، ایک صاحب آئے اسٹیج پہ، انہوں نے شاعری ان کی شروع کر دی، بڑی اچھی غزل سنائی، تو ہم حیران تھے کہ بیدل صاحب کی غزل کیوں سنائی جا رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بیدل صاحب کی غزل ہے۔ تو یہ جو میں اب جن کو دعوت کلام دے رہا ہوں، یہ ہماری بہن ہیں، طاہر انوار پاشا صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ اس سے پچھلی کتاب میں آئی تھیں ہمارے ساتھ جی شازی باجی آئی تھیں، اور انہوں نے نیلما ناہید دورانی کا مضمون پڑھا تھا۔ سو آج جو مضمون پڑھیں گی وہ نیلما ناہید دورانی صاحبہ کا مضمون پیش کریں گی، پاشا صاحب کی صاحبزادی، اور نام ہے جی ان کا سحر حسن خان صاحب۔ سحر حسن آئیں، تشریف لائیں۔ ایسا میرے سامنے بیٹھی نہیں، آئیے تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی نوخیز اختر صاحب نے بتایا ہے کہ نیلما ناہید صاحبہ جو ہیں وہ لندن میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس تقریب میں جو شریک نہیں ہو سکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شرکت ایک تحریر کے ذریعے کی ہے، جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گی۔ نیل کے سنگ تہ انوار پاشا کے رنگ،
نیل کے سنگ جناب طاہر انوار پاشا کا تیسرا سفر نامہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے 2 سفر نامے سفر نامہ ازبکستان اور سفر نامہ ترکی ان کی ادبی دنیا میں پہچان کروا چکے ہیں، اور وہ اپنے منفرد طرز تحریر کے باعث سفر نامہ نگار کی حیثیت سے اپنا الگ مقام بنا چکے ہیں۔ نیل کے سنگ مصر کے سفر کی داستان ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جسے میں نے 2 بار پڑھا ہے، پہلی بار جب یہ اشاعت کے مرحلے میں تھی، اور دوسری بار جب مجھے اس پہ مضمون لکھنا تھا۔ اس سے پہلے نثر کی صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے میں نے بارہا پڑھا، بلکہ اسے اپنے سرہانے رکھ کر سوتی بھی تھی۔ وہ کتاب سلمیٰ اوان صاحبہ کا ناول تنہا، جو انہوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھا تھا۔ دراصل بچپن میں میں نے 2 چیزوں سے شدت کے ساتھ عشق کیا۔ جی ہاں، عشق صرف انسانوں سے نہیں، چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ ایک مشرقی پاکستان جو ایک حسین خواب کی طرح ناریل، پٹسن، کیلوں اور چائے کے باغات کی سرزمین نے میرے خیالوں کو مہکائے رکھا۔ ساڑی میرا پسندیدہ لباس رہی۔ بنگالی حسیناؤں کی بڑی بڑی آنکھوں، سیاہ لامبی زلفوں کے تصور نے مجھے ہمیشہ محصور رکھا، لیکن اس دھرتی کو دیکھنے کی خواہش ایک حسرت بن کر رہ گئی۔ دوسرا عشق کلیوپیٹرا تھی۔ ہم اسکول کے زمانے میں آنکھوں میں کلیوپیٹرا کاجل لگایا کرتے تھے، اور اس پر بنی تصویر پر ناک کا تاج پہنے ساحرہ کلیوپیٹرا نے اپنے سحر میں گرفتار کیے رکھا۔ جب الزبتھ ٹیلر نے کلیوپیٹرا کا کردار ادا کیا تو بھی ہماری پسندیدہ اداکارہ بن گئیں۔ اسکول کے زمانے میں ہی ایک رسالہ ملا جو افسانہ نمبر تھا۔ اس میں مشاہیر کے منتخب افسانے تھے۔ 2 افسانے بہت اچھے لگے جو یاد رہ گئے، جن میں ایک امتیاز علی تاج کا افسانہ تھا کہ عالم دوبارہ نیست۔ اس افسانے کا احوال پاشا صاحب کے سفر نامے میں شامل ہے۔ اس افسانے نے فرعون کی محبت میں مبتلا کیا۔ یا رب تیرے فرعون سے ملنا ہے کسی دن، اس نیل کنارے مجھے چلنا ہے کسی دن۔ فرعون ہمیشہ قابل نفرت کردار کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ انتہا پسند لوگ جو ہر چیز کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ تو اس کا نام سنتے ہی استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت جانے بغیر کہ سب مصری حکمران فرعون کا لقب رکھتے تھے، جیسے روم کے حکمران قیصر کہلاتے تھے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے اور حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے نیل میں غرق ہونے والا فرعون ان میں سے ایک حکمران تھا۔ میں پاشا صاحب کی شکر گزار ہوں کہ اس سفر نامے کے ذریعے انہوں نے فرعونوں کی تاریخ بتا کر اس تاثر کو ختم کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کلیوپیٹرا جیسی حسینائیں بھی فرعون ہی تھیں۔ پاشا صاحب کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے سفر نامے حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ نہایت محنت سے تاریخی حقائق اور واقعات کی جزیات پر نظر رکھتے ہیں، پڑھنے والے کو ایسی دستاویز مہیا کرتے ہیں جو تاریخ کے نصاب کا حصہ بن سکتی ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں نہ تو افسانوی اور خیالی کردار نظر آتے ہیں اور نہ ہی تخیلات کی دنیا۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان، ایک مستعد پولیس آفیسر اور ایک زیرک بینکار کی طرح کاری کو اپنے ساتھ لکھ کے چلتے ہیں، جس کی جھلک ان کے تمام سفر ناموں میں موجود ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کی عادت، بیگم صاحبہ کو شاپنگ سے روکنے کے بہانے، اور جو جگہ نہ دیکھ سکے ان کے بارے میں معلومات کا حصول، یہ سب ایک پولیس آفیسر اور بینکر کی طرح کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں قیام کے دوران خرطوم میں نیل کے کئی رنگ دیکھے، نیل ابیض اور نیل احمر کا سنگم۔ مسجد خضر، جس راہ پہ موسیٰ و خضر چلتے رہے ہیں، سوچا نہ تھا اس راہ پہ چلنا ہے کسی دن۔ ایک سامری نے مجھ پہ سحر پھونک دیا ہے، ایک سانپ نے آ کر مجھے ڈسنا ہے کسی دن۔ پاشا صاحب کا شکریہ، انہوں نے میرے ان اشعار کو اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ اسی دوران میں نے مصر کا بھی 2 روزہ سفر کیا، لیکن دریائے نیل کے نیلگوں رنگوں کو جی بھر کر دیکھنے کی حسرت ہی رہی۔ پاشا صاحب نے اپنے سفر نامے میں اتنی معلومات یکجا کر دی ہیں کہ اب مجھے مصر جا کر خود سے جگہ تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، اور یقیناً یہ سفر نامہ میرے سفر کو آسان اور مفید بنانے میں معاون ہوگا۔ جو لوگ بھی آئندہ مصر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب ایک اچھی گائیڈ کی طرح ان کی رہنمائی کرے گی، وقت کے ضیاع اور مہنگی خریداری سے بھی بچائے گی۔ طاہر انوار پاشا اور بیگم فرزانہ پاشا کو اس سفر اور کتاب کی بہت بہت مبارکباد۔ بیگم فرزانہ پاشا مجھے اس لیے بھی عزیز ہیں کہ وہ ہم سب کے محبوب شاعر منی نیازی صاحب کی بھانجی ہیں۔ اگر وہ پاشا صاحب کی شریک سفر نہ ہوتی تو اتنی خوبصورت کتابیں ہمیں کیسے پڑھنے کو ملتی۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، زندگی کے سفر میں اس طرح نگر نگر گھومتے رہیں اور پڑھنے والوں کو اپنی یادداشتوں کا اسیر بنائے رکھیں۔ بہت بہت مبارک، شکریہ۔ بہت شکریہ سحر حسن خان صاحبہ۔ نیلمہ حسن ناہید کا یہ مضمون پیش کر رہی تھی۔ میں اگلے مقرر ہیں ہمارے جی
آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ انتہائی شاندار مزاح نگار ہیں، اور پتہ نہیں کیسے یہ وقت نکال لیتے ہیں مزاح نگاری کے لیے۔ انتہائی شگفتہ مزاح نگار، پچھلے دنوں ان کی کتاب آئی حد ادب، اور آپ ان کے مضمون سے اندازہ کریں گے کس کس قسم کی پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں۔ جناب شاہد ظہیر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ریٹائرڈ بیوروکریٹ عموماً آپ بیتیاں لکھتے ہیں، اس میں جرنیل بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، اب پولیس والے بھی آگے ہیں۔ عام آدمی کی آپ بیتی اس کی فقط آپ بیتی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ آپ بیتی کسی جرنیل کی ہو تو وہ پوری قوم پر بیت چکی ہوتی ہے۔ ان آپ بیتیوں میں انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے، کچھ چھپانا ہوتا ہے، کچھ کیے پر پانی بہانا ہوتا ہے، لیکن وقت جانتا ہے کہ کچھ اور بھی ہو گیا نمایاں، وہ اپنا لکھا مٹا رہا تھا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں خود کو ایک پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہوں، لیکن جب طاہر انوار پاشا صاحب کا حکم ہوا کہ آپ نے اس کتاب پہ کچھ لکھنا ہے اور پھر پڑھنا بھی ہے، تو میں سخت پریشان ہوا کہ مجھے پی پی سی کی سیکشنز آتی ہیں، سی آر پی سی آتی ہے، لیکن پتوں کی سے آگے کا جغرافیہ نہیں آتا۔ پھر میرے مرشد کی کرامت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ناظرینوں، سامعینوں، محققین کی دلچسپی اب مجھ سے اور سفر نامے سے زیادہ میرے مرشد میں ہوگی، کیونکہ میرا ملک پیروں اور پیریوں کی کرامات پر ہی چل رہا ہے۔ ہاں، تو مرشد ادھر ہمارے ہائی کورٹ میں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، دکھنے میں وکیل ہیں لیکن وکالت نہیں کرتے، خود کو دانشور کہتے ہیں، دانشور انہیں ایجنسیوں کا آدمی سمجھتے ہیں، جبکہ ایجنسیاں انہیں وکیلوں کا آدمی سمجھتی ہیں۔ عمر یہی کوئی 70 برس ہے، مگر جید کنوارے ہیں، کہتے ہیں مناسب وقت آنے پہ شادی ضرور کروں گا۔ دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، مگر سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ ازواجی و خانگی معاملات سمیت ہر اس کام کے ماہر ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ خواتین بزرگ سمجھ کر ان سے بات کرتی ہیں، لیکن وہ خواتین کو خواتین سمجھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ میں پریشان تھا کہ میں تو صرف سفر کرتا ہوں، کبھی سفر نہیں کیا، کوئی سفر نامہ نہیں لکھا، تو طاہر انوار پاشا صاحب پولیس کے سب سے بڑے افیسر ہیں، اب میرا کیا بنے گا؟ اور اگر لکھ دیا تو اس کتاب نیل کے سنگ کا کیا بنے گا؟ پریشان حال مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ عقیدت مندوں میں گرے بیٹھے تھے۔ ایک مظلوم وکیل پہلی بیوی سے نجات اور تیسری بیوی سے مذاکرات کے گر سیکھ رہا تھا۔ میں نے سلام پیش کیا اور مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک منہ پھٹ بولا، مرشد آپ نے خود تو شادی نہیں کی اور دوسروں کو بیویوں کے معاملات کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ بولے، جاہل انسان، تم جب ڈاکٹر سے کرونا کی دوائی لینے جاتے ہو تو کبھی اس سے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کرونا ہوا ہے؟ میں دبے پاؤں اٹھا، الٹے پاؤں مڑا، جھک کر سلام کیا اور آ کر یہ مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دور تھا، اور یقین جانیے کہ یہ دور تھا، جب پبلشر اور بک ساز اور جلد ساز مل کر سفر نامہ نگاروں سے سفر نامے لکھوایا کرتے تھے۔ یہ سفر نامے دھڑا دھڑ بکتے تھے، پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، اور پھر شرطیہ نئے واقعات کے ساتھ تازہ ایڈیشن۔ جی ہاں، یہ دور زیادہ دور کی بات نہیں، بس نصف صدی ادھر کا قصہ ہے۔ اس معصوم دور میں تفریحی اور معلوماتی باتوں کو جاننے کے لیے فقط اخبارات، ڈائجسٹ، ناول اور سفر نامے ہی موجود تھے۔ فلمیں بھی تھیں۔ مرد چائے کے کھوکھے پر بیٹھ کر ایک کپ چائے کے بدلے 2 اخبارات پڑھ لیتے تھے، اور بہو بیٹیاں گھروں میں چھپ کر
خواتین کے لکھے ہوئے ناول پڑھ کر رات کو چھپ کر روتی تھیں. ایک کی سرخ آنکھیں دیکھ کر دوسری جان لیتی تھیں کہ اس نے بھی ناول ختم کر لیا ہے. بے راہ روی کے رجحانات رکھنے والے مردوں کی جیب سے زیادہ 2 بھرے سگریٹ، 1 گراری والا چاقو اور مون لائٹ سینمے کا آدھا ٹکٹ نکلتا تھا. پھر زمانے نے کروٹ لی اور انگریزی ٹریولاگ سے متاثر ہو کر اردو سفر نامے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں شہزادہ گلفام سے زیادہ حسین اور سکندر اعظم سے زیادہ بہادر مصنف کسی زیادہ راہ سے بے نیاز PIA کی فلائٹ میں جا بیٹھتے، جہاں گنچا دہن سمی بدن جانے بہاراں ٹائپ ایئر ہوسٹس تمام مسافروں کو چھوڑ کر سیدھی مصنف کے پاس آتی اور جھک کر انہیں سیٹ بیلٹ لگانے کا طریقہ بتاتی. اس جھکنے کے عمل سے سفر نامے کا آغاز ہوتا. پھر بات کمر سے سراپے تک چلی جاتی اور مصنف بھول جاتے کہ جہاز میں 360 مسافروں کے علاوہ عملے کے 12 افراد بھی موجود ہیں. فلائٹ لیٹ ہونے پر ایئر ہوسٹس تمام مسافروں کو نظر انداز کر کے پھر مصنف سے پوچھنے آ جاتی کہ انہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے، مگر ادھر تو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یوں جہاز ابھی کھڑا ہی ہوتا مگر سفر نامہ چل پڑتا. لندن پیار کا پہلا شہر، نکلے تیری تلاش میں، پیرس پتہ نہیں کتنے کلومیٹر. یہ سب اس دور کے سفر نامے ہیں، اور سفر نامے لکھنے والوں کا وطن عزیز کی معیشت چلانے میں بڑا ہاتھ ہے. وہ یوں کہ میٹرک کے بعد جس نوجوان نے یہ سفر نامے پڑھے وہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور اسپین بھاگ گیا. اب وہی نوجوان اس ملک میں زر مبادلہ کا بڑا ذریعہ ہیں. یہ وہ دور تھا جب گورے بر صغیر سے جا چکے تھے، ظاہر ہے گوریاں بھی ساتھ ہی چلی گئی تھیں. ہم کالے بوروں کے ساتھ گورے گوریوں کا کیا رویہ تھا سفر ناموں کے قارئین نہیں جانتے تھے. اس لیے سرزمین یورپ پر اترتے ہی مصنف کی جو پذیرائی ہوتی ان کے لیے حیران کن نہیں تھی. مصنف اپنی پرواز تخیل سے پذیرائی، دل ربائی، ہر دل عزیزی، بزلہ سنجی اور بہادری کے قصوں کو ملا کر ایک فیری ٹیل تشکیل دیتے، جہاں قطار اندر قطار، اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن میں ملبوس گوریاں مصنف کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی. کوئی مشروب پیش کرتی، کوئی زبردستی کھانا کھلانے گھر لے جاتی، کوئی چھوڑ کر نہ جانے کی قسمیں لیتی، اور پھر بوقت روانگی ان کی بلوری آنکھیں چھلک جاتی، مگر ظالم مصنف تمام پری پیکروں سے منہ موڑ کر کسی اگلے ملک چلے جاتے. اس تمام ستم رسانی کے دوران گورے کہاں ہوتے، کہیں ہوتے بھی کہ نہیں ہوتے، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. ہمارے ایک بزرگ دوست ہر سال بیرون ملک جاتے ہیں. ایک روز ہم نے پوچھا اس برس کہاں جا رہے ہیں؟ بولے امریکہ. پوچھا بھابھی بھی ساتھ جا رہی ہیں؟ فرمایا گزشتہ برس عمرے پر جب میں گیا تھا تو میرے ساتھ ہی تھی. پھر پوچھا یہ سوال کا تو صحیح جواب نہیں. فرمایا 3 سال قبل جب ایران زیارتوں کے لیے گیا تھا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی گئی تھیں. کہا امریکہ کے بارے میں بتائیں. جل کر بولے مجھے بتاؤ اگر تم PC میں ڈنر کرنے جاؤ تو گھر سے ٹفن میں بھنڈیاں ڈال کر لے جاؤ گے؟ لیکن جس عمر میں ہمارے پیارے IG صاحب سفر پر نکلے ہیں، اس عمر میں ڈاکٹر صاحب ہر چیز کھانے پینے کو بند کر دیتے ہیں، جس سے شوگر یا بلڈ پریشر بڑھے، غصہ آئے. انسان پرہیزی کھانے کھاتا ہے، احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، بے احتیاطی سے بچتا ہے، اور اگر قدم کہیں بے احتیاط ہو جائیں تو انہیں چھپاتا ہے. واضح رہے کہ طاہر انوار پاشا صاحب سفر مصر میں شرم الشیخ میں بھی اپنا ٹفن ساتھ لے کر گئے تھے. حالانکہ اس مبارک مقام سے اگر درجن آدھی درجن میمیں ڈال دیتے تو بزرگوں کی اصلاح ہو جاتی. اردو سفر نامہ لکھنے کی ابتدا یقیناً یادداشتیں قلم بند کرنے سے ہوئی ہوگی.
تاریخ یوسفی کے نام سے یوسف خان کمبل پوش نے پہلا سفر نامہ 1847 میں تحریر کیا۔ جب کوئی سائنسدان یا انجینئر اپنی یادداشتیں قلم بند کرے گا تو وہ تحریر یقیناً اسٹیٹکس کا مجموعہ بنے گی۔ کوئی تحریر جب کسی ادیب یا انشا پرداز کے قلم سے نکلے گی تو وہ صرف معلومات نہیں رہتی، ایک ادب پارہ بن جاتی ہے۔ اردو سفر نامہ نگاروں میں ابن انشا اختر علی ماموں کا، مستنصر حسین تارڑ، جناب عطاء اللہ قاسمی اور اب جناب طاہر انوار پاشا، سب معتبر نام ہے۔ خواتین میں پروین عاطف، نیلما درانی، بلقیس ریاض، اپا سلمہ وان صاحبہ نے خوب لکھا ہے۔ مستنصر تارڑ صاحب نے تو اپنے سفر ناموں کے ذریعے پاکستان کا کونا کونا متعارف کروا دیا ہے، بیرون ملک بھی ان کے نام کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ چاچا تارڑ اب بھی ایک خوبصورت انسان اور خوبصورت لکھاری ہیں۔ ان کی تحریروں نے 3 نسلوں کو متاثر یا خراب کیا ہے۔ میں نے خود انہیں پڑھ کر شمالی علاقہ جات جانا شروع کیا اور پھر ایسا چسکا پڑا کہ اب تک ذلیل ہوتے ہیں۔ ان کا رومانوی طرز تحریر قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، چاہیں تو کوڑا اٹھائے ہوئے کسی گوری کو کلوپترا کے روپ میں لے آئیں، چاہیں تو کیٹو جیسے آدم خور پہاڑ کو شاہ گوری بنا دیں۔ اہل علم کے علم میں ہے کہ جناب مفتی تقی عثمانی اور جناب کرم شاہ الحضروی صاحب نے بھی سفر نامے لکھے ہیں، جہاں آپ کو جا بجا نور پر نور محافل اور مغرب میں پھیلی ہوئی اسلام کی برکات کی خوشبو ملے گی۔ آپا سلمہ کی تحریر یہ خود نہ بھی پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خود پڑھ رہی ہیں۔ اٹلی ہے دیکھنے کی چیز، روم کے تریوی فاؤنٹینز، بغداد کا ڈاؤن ٹاؤن، ان کی ایسی ہی تحریریں ہیں کہ باتوں باتوں میں آپ ساری کتاب پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو ذرا تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ تمام سفر نامہ نگار بہت محترم ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ ذاتی طور پر میں نے سفر ناموں میں جو ایک شدید کمی محسوس کی ہے وہ معلومات کی ہے۔ توازن کو دیکھنا نقادوں اور ڈاکٹروں کا کام ہے۔ ماشاءاللہ 2-3 ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ روداد سفر میں اگر فکشن ڈال دیا جائے تو اسے صرف فکشن کہہ کر ہی پڑھا جائے گا۔ کافرستان کے سفر کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ایمان کا کتنا تازہ ہونا اور اسلام آباد سے کتنا زیادہ راہ لیا جانا ضروری ہے۔ ریاست سوات کتنے رقبے پر ہے، اسی طرح عراق، شام، مصر کن تہذیبوں سے جڑے ہوئے تھے اور ہیں۔ یورپ کے مہذب آپس میں لڑا کرتے تھے۔ مجھے خبر نہیں یہ پولیس کی فطری تفتیشی مزاج کا اثر ہے یا جناب قاسم علی شاہ صاحب کے مکتب کی کرامت کہ طاہر انوار پاشا نے اپنے سفر ناموں میں اس کمی کو پورا کیا ہے۔ اس سفر نامے نیل کے ساحل کی بات کریں تو یہ کتاب صرف ایک سفر نامہ نہیں، اس میں نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر معلومات بھی ہیں۔ یہ تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، تحقیق ہے اور ایک بلند پایہ تدوین ہے۔ آپ چاہتے تو 3 احراموں کے ساتھ تصاویر بنوا کر ہوٹل میں سوئے رہتے، زیر نگرانی زوجہ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کام کر سکتے تھے۔ ہوٹل کی لابی میں بیٹھی کافر خواتین کے پاس تو بھابی جانے نہ دیتی، مگر یہ سوئے نہ پریشان رہے، بلکہ وہ وقت تحقیق پر صرف کیا اور بتایا کہ 2566 قبل از مسیح احرام مکمل ہوئے۔ اس وقت ایک کی بلندی 146 میٹر 481 فٹ، دوسرے نمبر والے کی 138 میٹر 455 فٹ، بنیادی گھیرے کا تناسب جدید دور کی تحقیق پائی کے نزدیک تر نکلتا ہے۔ گرینائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا گیا، ہر پتھر کا وزن 30 سے 80 ٹن۔ 1303 کے زلزلے میں ان احرام کا کون سا زیور گرا، کس کی دم کٹی، کس کی داڑھی۔ پھر یہ کہ ریمسس فرعون نے 90 برس کی عمر پائی، توتک خان نے مذہب کا تصور دیا، خان الخلیلی بازار میں مسجد امام حسین میں حضرت حسین کا سر مبارک دفن ہے، جس پر روزہ مبارک 1154 میں بنایا گیا۔ کتاب کے صفحہ 190 پر چھوٹا سا پیراگراف ہے جس میں آپ کو جامعۃ الازہر کی تدریسی تحقیق اور آئی جی صاحب کا نقطہ نظر آئے گا۔ مصری حکومت کا پروگرام ہے کہ یہاں باقاعدہ جیولوجیکل سروے کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 کنوؤں کو دریافت کیا جائے
اور جو 5 کنویں موجود ہیں انہیں ترقی دے کر ایک سیاحتی مقام بنایا جائے۔ یہ جگہ قاہرہ سے 65 کلومیٹر، نہر سویز سے 35 کلومیٹر، الشاہد احمد الحمدی سرنگ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت موسیٰ کے نام سے منسوب ایسے ہی کنویں اردن میں موبا شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ اس طرح ایسی ہی جگہوں اور تاریخی مقامات کی دریافت، ان سے جڑے ہوئے حوالہ جات، جغرافیائی اہمیت اور قرآن سے اور بائبل سے جڑے ہوئے تذکرے، جس نے اس کتاب نیل کے سنگ کو صرف سفر نامہ نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ کتاب بیک وقت تاریخ، جغرافیہ، سفر نامہ، تحقیقی مقالہ اور انشا پردازی کی ایک بہترین تدوین بن گئی ہے۔ یہ تحریر سیر و فی الارض کی تعمیل کرنے والوں کے لیے رہنما اور تحقیق کرنے والے طلباء کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ طاہر صاحب نے سیر کرتے ہوئے صرف احرام دیکھے، ان کی دیواروں پر لکھی تاریخیں نوٹ کیں اور کسی حرام شے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ گرچہ تحریر میں شرم الشیخ کی ثقافت کو اس کی شایان شان جگہ نہیں دی گئی، پھر بھی مجھے اعتراف ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر ہی مجھے بیلے ڈانس اور بیلی ڈانس میں فرق کا پتہ چلا۔ آگ کے شعلوں کو گلزار بنانے والا، یوسف کو کنویں سے بچا لینے والا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کا محافظ، پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا خدا چاہے تو سب سے بڑے پولیس والے سے ادب لکھوا سکتا ہے۔ طاہر انوار پاشا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ خواتین و حضرات، ہماری اگلی مہمان ہیں جو کتاب پہ اظہار رائے کریں گی، تابندہ خالد صاحبہ، نوائے وقت کی کالمسٹ ہیں اور ایک حالات حاضرہ پر لکھتی ہیں۔ آپ لاہور کالج یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، اپنے وقت کی بڑی اچھی ڈیبیٹر ہیں۔ تابندہ خالد صاحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے بہت اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سابق ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور موجودہ دور کے نامور مصنف اور ہمارے بہت ہی محترم جناب طاہر انوار پاشا صاحب کی کتاب نیل کے سنگ کی تقریب رونمائی میں موجود ہوں۔ جہاں تک اس سفر نامے کی بات ہے تو اگر اس کو بک آف دا ایئر کے ایوارڈ سے اگر نوازا جائے تو یہ کم نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے سب ٹائٹل میں اتنی کشش ہے کہ اس نے یعنی پیغمبروں اور فرعونوں کی سرزمین میں اتنی کشش ہے کہ اس کتاب نے مجھے ایک ہی نشست پر پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ حاضرین کرام، میرے نزدیک اظہار خیال سے مراد مصنف کی کتاب میں چھپی ہوئی اس کے مشن اور اس کے ویژن کو بیان کرنا ہے۔ انتساب، پوتے اور پوتیوں، نواسے اور نواسیوں کے نام کرنے سے طاہر انوار پاشا صاحب کی مقصدیت کا انہوں نے اظہار کیا، جیسا کہ صاحب بصیرت شخص آنے والی نسلوں اور فلاح انسانیت کے حوالے سے آنے والی نسلوں کو خصوصی ترغیب دیتا ہے کہ ادب کے دائرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اس سفر نامہ کے آغاز میں طاہر انوار پاشا صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر کو کوچ کر کے اپنا مدعا روز روشن کی طرح بیان کر دیا۔ اور اپنے سفر ناموں میں جس چیز کو طاہر انوار پاشا صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا وہ ہے اتحاد امت، یعنی اگر ہم یونائٹڈ ہوئے تو دنیا کی کوئی بھی تہذیب
ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حاضرین اکرام، اس سفر نامہ میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے وہ یہ کہ آپ کو افسانوی مناظر کہیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ حقیقت نگاری ہی نظر آئے گی۔ یہ وہ سفر نامہ ہے کہ جس میں طاہر انوار پاشا صاحب نے اپنے اضطراب، استجاب اور تحیر کی قوتوں اور کیفیات کو اس انداز میں قلم بند کیا کہ پڑھنے والے کے سامنے ایک بالکل تصویر آ گئی، اور اس مقام سے متعلق تفصیلات، اس مقام سے متعلق مکمل معلومات ہمارے سامنے آ گئیں، اور تو اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا۔ سب سے پلس پوائنٹ اس سفر نامے کا یہ رہا کہ سفر کے دوران پیش آنے والی دشواریوں اور ان کو چن چن کے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹڈ کیا اور ان سے حفاظتی تدابیر بھی فراہم کی۔ مزید ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ سفر نامہ لکھے جانے کا انحصار زیادہ تر سیاح کی مزاجی کیفیت اور اس کے قوت مشاہدہ پر ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ خود بور ہوتا ہے، نہ ہی پڑھنے والے کو بور ہونے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نیل کے سنگ صفحہ نمبر 89 میں طاہر انوار پاشا صاحب نے یہ درج کیا کہ جب وہ نیل کے سنگ چل رہے تھے تو انہوں نے یہ درج کیا کہ انہیں یاد آ گیا عالم لوہار صاحب کا گانا نیل کرائیاں نیل کا۔ یہ انہوں نے ایڈ کر کے اس اپنی کتاب میں ایک سماع سا باندھ دیا، لیکن ایڈوانس میں خوش ہونے والوں کے لیے انہوں نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا کہ اس نیل کا دریائے نیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احرام مصر اور حنوط شدہ لاشوں یعنی ان کی ممیز اور دیواروں پر کیے گئے نقش و نگار کی ایسی تصویر کشی کی کہ ہم قدیم مذہبی اور مصر کی قدیم تہذیبی پرسراریت میں کھو سے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ طاہر انوار پاشا صاحب کا جو سفر نامہ ہے اس میں انہوں نے ایک چیز کی ضمانت دی ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا آپ کے لیے ہے۔ دنیا کو ایکسپلور کیجئے، اپنی ذات کو پہچانیے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم یعنی سحر لاکم، میں نے آپ کے لیے مسحر کر دی ہے دنیا، اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی تشریح اور تعبیر کی۔ یاد رہے کہ طاہر انوار پاشا صاحب کی جو کتاب ہے ترکی میں پاشا، اس کتاب نے پاک ترکی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور یہ مزید مستحکم کرنے کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آج کل طاہر انوار پاشا صاحب ایک اپنا اور سفر نامہ ہے دیس بدیس بنجارہ، اسے لکھنے میں مصروف و مشغول ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی ہٹ بن جائے گا۔ روس پر بھی کمند ڈالنے کی انہوں نے صحیح کی، لیکن لاک ڈاؤن نے قدغن لگا دی۔ اور اس کے علاوہ امید یہ کی جاتی ہے کہ ان کے جتنے بھی سفر نامے جو پائپ لائن میں ہیں وہ اقوام کی آپس میں تعلقات خارجہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مستحکم تعلقات بنانے میں وہ کارگر ثابت ہوں گے۔ اور آخر میں رب جلیل سے میری دعا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے فلاح و بھلائی اور اس کی بہبود پر مبنی کچھ ایسا کر جائیں کہ جو بہترین توشہ آخرت ثابت ہو۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو طاہر انوار پاشا صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ تابندہ خالد۔ اور خواتین و حضرات، ہماری اگلی مقرب جو ہیں وہ بھی لاہور کالج سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن وہ استاد ہیں وہاں پہ، نہایت اعلیٰ مزاح نگار ہیں۔ خواتین میں تو مزاح نگار بہت کم ہیں، اور یہ نمایاں مزاح نگار ہیں۔ خواتین مزاح نگاروں میں ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔
मैं नील कराइयां नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे ते मैं रखे नैन वकील, मैनू हिजर दी सूली चाड़िया मेरी इक ना सुनी दलील, अज मुनसफ हो जा सोनिया मैं कीता इश्क वकील। ताहिर अनवार पाशा की सहरान वर्दी उनका इश्क बनी तो हमारे हाथ आई नील के संग। आज की तकरीब पजीराई में मुसन्निफ़ ने अपना इश्क अपना वकील कर लिया और हमें ये इख्तियार दिया कि हम फ़ैसला सादिर करें। पाशा साहब बाज़ौक़ और खुश लिबास इंसान हैं। इनकी शख्सियत एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद है। बात करने का करीना खूब जानते हैं। इनसे पहली मुलाकात तुर्की में पाशा की तकरीब पजीराई में हुई और मैं इनकी खुश अखलाक़ी की गर्विता हो गई। नील के संग मेरे लिए इनका पहला सफ़रनामा नहीं है। मैं इससे पहले तुर्की में पाशा और उज़्बेकिस्तान का मुतालिया भी कर चुकी हूँ, बल्कि ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि इनके सफ़रनामों में पाए जाने वाले तहज़ीबी और सकाफ़ती और तारीख़ी अनासर पर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी से MS की सतह का एक तहक़ीक़ी मकाला मारिया ज़फ़र मेरी निगरानी में मुकम्मल कर रही हैं। नील के संग सफ़रनामा है या तारीख़, इस बात का फ़ैसला कारी आखिरी दम तक नहीं कर पाता। पाशा साहब हस्बे ज़रूरत कारी को बिठाकर तारीख़ पढ़ाने लगते हैं और जब कारी पूरी तरह से तारीख़ में डूब जाता है तो अचानक उसका हाथ थामते हैं और उसे सैर करवाने ले निकलते हैं। फिर वो उसे फ़िरौनों की हैबत से डराते हैं। तहरीर स्क्वायर और काहिरा म्यूज़ियम का दौरा करवाते हुए हानल खलीली के बाज़ार में ख़रीदारी करवाने ले जाते हैं। इस दौरान तारीख़ पढ़ाना नहीं भूलते। अब कारी मुतजस्सिस है, वो तारीख़ जानना चाहता है। अब वो काहिरा से सिकंदरिया के सफ़र में हज़रत दानियाल मस्जिद और मकबरा देखता है, कला सलाहुद्दीन अयूबी की सैर करता है, जबल मूसा पे अकीदत से कदमबोसी देता है, दरियाए नील की ठंडक अपने अंदर उतारता हुआ अलिफ लैला के लाइट और बैले डांस शो से हज़ उठाता है और वापस अपने देश को रवाना हो जाता है। ऐसे में पाशा साहब का बयानिया सादा और सलीस रहता है। बतौर उस्ताद मेरा ये ख़याल है कि इस किस्म के सफ़रनामे उन तलबा के लिए अक्सीर हैं जिन्हें तारीख़ जैसा मज़मून खुश्क और बोर महसूस होता है। ऐसे सफ़रनामे को अगर निसाब में जगह दे दी जाए तो क्या ही बात हो। पाशा साहब हमें शिद्दत से आपके अगले सफ़रनामे देश बदेश फिरे बंजारा का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर आयशा अज़ीम। अभी इन्होंने ज़िक्र किया मारिया ज़फ़र का, जिन्होंने जो मुकाला लिख रही हैं ताहिर अनवार पाशा साहब की शख्सियत और फ़न के हवाले से। मारिया ज़फ़र साहब अगर मौजूद हैं तो वो तशरीफ़ ले आएँ, को मुख्तसर सी बात वो भी कर लें। जी मारिया ज़फ़र साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब की नज़र में इस्लाम अर्ज़ करती हूँ। मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझे लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी से MPhil उर्दू करने का मौका मिला। मेरी निगरान मकाला डॉक्टर आयशा अज़ीम अपने नाम की तरह एक अज़ीम उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे ताहिर अनवार पाशा जैसी शख्सियत पर मकाला लिखने की तरगीब दी। ताहिर अनवार पाशा ने अपने सफ़रनामे नील के संग में जिस तरह से मिस्र की तारीख़ व तहज़ीब को बयान किया है, शायद ही किसी और मुसन्निफ़ ने इस गहराई को जाना हो। अपने सफ़रनामे नील के संग में वो यूँ बयान करते हैं कि एहराम मिस्र की तमीर भी तो इसी गर्मी में जारी रही थी जब गुलाम सैकड़ों टन वज़नी पत्थर दूर दराज के इलाकों से घसीट कर लाते थे। ये बात इनकी सोच और फ़िक्र की गहराई को बयान करती है। इस हद तक सोचना किसी अजीम शख्सियत का ही काम हो सकता है। उनके अल्फाज नहायत उम्दा तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। जब इनके सफ़रनामे को पढ़ा जाता है तो यूँ महसूस होता है कि हम मिस्र की सैर कर रहे हैं। किसी मुसन्निफ़ की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इसकी तहरीर पढ़ने से बयानशुदा मंज़र हमारी आँखों के सामने आ जाए। ताहिर अनवार पाशा का सफ़रनामा नील के संग मिस्र की तारीख़ और वहाँ की पुरानी तहज़ीबों के हालात व वाक़यात पर मुश्तमिल है। मिस्र में मौजूद यादगार इमारतों को ताहिर अनवार पाशा ने बड़ी खूबसूरती से तारीख़ में बयान किया है। उन्होंने अपने अल्फाज से वहाँ की तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ को हमारी आँखों के सामने लाकर पेश किया है। इनका सफ़रनामा नील के संग एक ऐसा नाम है जो कि दरियाए नील से मंसूब है।
یہ دریائے نیل اپنے اندر بہت سی پرانی تہذیبیں لیے بہہ رہا ہے۔ اسی نیل کو مد نظر رکھتے ہوئے طاہر انوار پاشا نے اپنے سفر نامے کا نام نیل کے سنگ رکھا ہے۔ یہ دریائے نیل ہی مصر کے سفر کے دوران مصنف کی دلچسپی کا اہم مرکز رہا۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، ناصر محمود ملک ایک نہایت اعلیٰ نام ہے مزاح کا، اور اب تک ان کی پچھلے دن ان کی کتاب بھی شائع ہوئی مزاح کبیرہ کے نام سے۔ نہایت شاندار مزاح نگار ہیں، 92 کے کالمسٹ ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طاہر انوار پاشا صاحب کی کتاب پر ایک دلچسپ مضمون پیش کر رہے ہیں۔ جی ناصر محمود ملک صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد جناب پاشا صاحب اتنی شاندار اور خوبصورت کتاب لکھنے پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفر نامہ نگاری کے حوالے سے یہ ایک بیش قیمت اضافہ ہے اور یہ کتاب تا دیر زندہ رہے گی، سو بہت مبارکباد۔ ایک چھوٹا سا مضمون ایک خاکہ اس کتاب کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں کسی بھی ملک کا سفر نامہ لکھنے کے لیے 2 بنیادی شرطیں رائج ہیں۔ ایک تو آپ کو انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال آتا ہو، اور دوسری آپ داستان گوئی کے ماہر ہوں۔ بس یہی 2 ضروری شرائط ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ اس ملک کا سفر بھی کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن باہر طور یہ بنیادی شرط نہیں ہے۔ سفر نامہ نگاری کے حوالے سے جناب طاہر انوار پاشا صاحب نے البتہ دوسری روش اختیار کی۔ یہ جس ملک کا سفر نامہ لکھتے ہیں وہاں نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ اس ملک کا حال احوال اتنے دلچسپ اور مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا قاری سمجھتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے۔ حاضر محترم، میں یہ اتنی کہوں گا کہ پاشا صاحب کی کتاب نیل کے سنگ اتنی دلچسپ ہے کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں اس وقت تک اٹھا ہی نہیں جب تک کہ میں نے اسے ختم نہ کر لیا۔ ظاہر ہے مجھے درمیان میں ایک آدھ بار اٹھنا بھی پڑا ہوگا، لیکن ان کا انداز تحریر بھارت اور قاری کے لیے بے پناہ دلچسپی کا باعث ہے۔ ان کے اسلوب کی خاص بات ان کا بےحد عمیق مشاہدہ اور پھر اس کا انتہائی خوبصورت اور مفصل بیان ہے۔ انداز ایسا دل نشیں کہ دل سے تحسین نکلتی ہے۔ تحریر میں کوئی جھول یا سکم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ نیل کے سنگ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کو ایسا متجسس، اعلیٰ قدردان اور انتہائی بازوق سیاح پہلی مرتبہ ملا ہوگا، کیونکہ جن زاویوں اور دریچوں سے جناب پاشا صاحب نے مصر کو دیکھا ہے اس طرح تو شاید خود مصر والوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاشا صاحب نے مصر کے بارے میں ایسے عصری اور تاریخی گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن کے بارے میں وہاں کے باسی بھی یقیناً کم ہی جانتے ہوں گے۔ خود مجھے بھی مصر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں شاید کوئی اور ملک دیکھ کے آیا ہوں۔ پاشا صاحب کا تاریخی اور تہذیبی ذوق بےحد قابل تحسین ہے۔ ان کے سفر ناموں میں بھی حسب معمول علاقوں، منظروں اور عمارتوں کو ان کے تاریخی پس منظر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جغرافیہ اور ریاستی امور کو اس باریک بینی سے سمجھنے اور پھر ان کے مفصل بیان سے ہمیں ان کی کمال ذہانت اور تاریخی اور ثقافتی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ قاری کے ذہن میں کسی بھی سوال کے اٹھنے سے پہلے اس کا تسلی بخش جواب دے دیا جاتا ہے۔ ہائپر لنکس کی گویا ایک سیریز ہے جو کھلتی چلی جاتی ہے۔ حیرت بس اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایسے باکمال مصنف نے اپنا تخلیقی سفر اتنی تاخیر سے کیوں شروع کیا۔ حاضر محترم، جناب پاشا صاحب کے سفر ناموں کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ہر سفر میں بیگم صاحبہ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ یقیناً بڑے حوصلے کی بات ہے۔ این جسارت بزور بازو نیست۔ ہمارے ایک اور ادیب دوست بھی کے اندر بھی یہ کمال پایا جاتا ہے۔ وہ بھی میاں بیوی اکٹھے سفر کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کی بیگم انہیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ باہر طور یہ بڑی ہمت کی بات ہے، ورنہ آج کل بندہ بیگم کے ساتھ 2-4 گھنٹے سفر کر لے تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ بیگم کے ساتھ ایسے طویل سفر کرنے کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ میرے خیال میں تو اپنی بیگم کے ساتھ خدا نخواستہ اگر محبت وغیرہ بھی ہو تو بھی ایسے سفر کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ میرے خیال میں بیوی کے ساتھ سفر زندگی سکون سے کٹ جائے تو غنیمت ہے۔ مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی میاں بیوی یورپ امریکہ وغیرہ کے لمبے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں تو شدید حیرت ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر حیرت اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ پاشا صاحب کے سفر ناموں سے لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ ان کی شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شریک سیاحت بھی ہیں۔ دوسری طرف آج اگر ہمیں مصر کا ایک مفصل اور مستند سفر نامہ دستیاب ہے تو اس میں یقیناً بیگم صاحبہ کے ذوق جہاں بینی اور تجسس کا بہت کردار ہے۔ اور اس ضمن میں دوسرا بڑا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ سفر میں اگر بیگم ساتھ ہو
تو بندے کی دلچسپی صرف تاریخی عمارتوں اور سڑکوں وغیرہ تک محدود رہتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھیں تو لاشعوری طور پر پسلیوں میں ایک کونی ٹھکنے کا ڈر ہوتا ہے، لہٰذا ان حالات میں پوری توجہ صرف مشاہدے پر ہونے کی وجہ سے درست اور بہتر معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ حاضرین محترم، محکمہ پولیس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اور ادب کا گولی دامن کا ساتھ ہے۔ جناب پاشا صاحب محکمہ پولیس میں اعلیٰ افسر رہے، لیکن انہیں مصنف بننے کے لیے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا پڑا۔ میرے خیال میں پولیس کو آج کل جن حالات کا سامنا ہے، اس میں دوران سروس بھی اچھا ادب تخلیق ہو سکتا ہے۔ وہ زمانے گئے جب کہتے تھے کہ پولیس کا ایک سپاہی بھی پورے گاؤں کو آگے لگا کر تھانے لے آتا تھا، حالانکہ بعض اوقات پورے گاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل حالات مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس اب بھی ظلم کرتی ہے، لیکن شاید اب اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اگلے دن میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں پولیس کے موجودہ ظلم کے انداز واضح ہو رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ایک نہایت شریف اور معزز خاتون ایک تھانے دار کو پبلک کے سامنے تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاتون موصوفہ کا قد قدرے چھوٹا تھا، لہذا وہ کوشش کے باوجود اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے تھپڑ مارا بھی، لیکن غالباً اس میں وہ زناٹا نہیں تھا جس کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی۔ سچی بات ہے، مجھے اس خاتون کی اس بے بسی پر بہت ترس آیا۔ یعنی حد ہو گئی، ہمارے یہاں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک صنف نازک کو اتنی سی سہولت بھی میسر نہیں ہے کہ وہ کسی پولیس والے کو اپنے مطلوبہ معیار کا تھپڑ ہی مار سکے۔ یہاں اس پولیس والے کا عدم تعاون مجھے بہت گراں گزرا۔ اصولی طور پر اس پولیس والے کو اس شریف خاتون کے احترام میں نیچے بیٹھ کر اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے تھی۔ پولیس والوں کے یہی وہ مظالم ہیں جن کا آج ہر طرف چرچا ہے، اور میرے نزدیک یہی وہ حالات ہیں جس میں اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کرنے کے لیے پولیس والوں کو شاید اب ریٹائرمنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ خواتین حضرات، اسے اس نے اتفاق کی ہے کہ اس خاکسار کو بھی ان علاقوں اور ملکوں میں جانے کا موقع ملا جہاں جناب پاشا صاحب نے اپنی قابل قدر سیاحت کے جھنڈے گاڑے ہیں، یعنی ازبکستان، ترکی اور اب مصر۔ میں نے ان علاقوں میں اپنا شوقیہ آوارگی پورا تو کیا ہے، لیکن کوئی سفر نامہ تحریر نہیں کیا۔ سوچتا ہوں جب جناب پاشا صاحب کے پیچھے پیچھے اسی طرح 2-4 ملک اور گھوم لوں، پھر اکٹھا ہی ایک سفر نامہ لکھوں گا جس کا نام ہوگا پاشا صاحب کے نقش قدم پر۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ناصر محمود ملک صاحب۔ میں نے پاشا صاحب نے جب یہ کتاب کا نام رکھنا تھا نیل کے سنگ، تو انہوں نے مجھ سے بھی بات کی، دوستوں سے بندہ پوچھتا مشورہ لیتا ہے، تو میں نے جو نام دیا تھا وہ کتاب کا نام تو نہیں تھا، لیکن میں نے ان کا اپنا نام رکھا ہوا ہے پاشا سلامت۔ میرے لیے یہ پاشا سلامت ہے۔ یہ جتنے بھی آج دوست جمع ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ اس ورکنگ ڈے میں، آج کے دن کئی لوگوں کا ورکنگ ڈے ہوگا، یہاں پہنچنا گرمی میں اور اتنے دوپہر کے وقت یہ بہت مشکل تھا، اور حال میں ایک سیٹ بھی خالی نظر نہیں آ رہی۔ میں چہرے انسان کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی بھی اگر آپ ادھر ادھر کر دیں تو اس سے وہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے چہروں پہ، اور اس سے انسان کوئی نہ کوئی ایک میسیج بھی کنوے ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی اس وقت بر صغیر کے معروف کارٹونسٹ جناب جاوید اقبال صاحب۔ آپ جنگ میں ان کے کالم اس کے دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور طاہر انوار پاشا صاحب کی کتاب پر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال۔ السلام علیکم جی۔ یہاں پہ ظہیر صاحب، سجاد صاحب نے ذکر کیا ہے سفر نامہ نگاروں کا، تو اس میں شاید میرا نام بھول گئے ہیں۔ میرے 2 سفر نامے ہیں جو اتنے زیادہ وہ مقبول ہوئے تھے اپنے وقت میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے کی جو سب سے اچھی صنف ہے وہ سفر نامہ نگاری ہے۔ ایک تو یہ جو پہلے تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے وسائل نہیں تھے، اور کئی لوگ تو ابھی اپنے گاؤں سے شہروں میں بھی نہیں گئے ہوتے، اور کراچی بھی نہیں دیکھا ہوتا، دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سفر نامے جو ہیں یہ ایک ایسی فکشن کے مانند ہوتے تھے کہ وہ گھر بیٹھ کے سیر کرتے تھے ساری دنیا کی۔ اور میں تھوڑا سا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ ایک سفر نامہ میرا تھا ماڈرن کولمبس، اور دوسرا سفر نامہ تھا ابھی نام یاد آ جائے گا، ایک میں گیا تھا بیچلر،
یعنی میں ترتیب کے ساتھ گیا تھا کہ شادی سے پہلے 3-4 مہینے کے لیے میں نے بوہیمین سٹائل میں دنیا دیکھنی ہے. تو وہ جو سفر نامہ ہے اس کا مزاج ہی علیحدہ ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا. اور ایک میں گیا تھا اپنی بیگم کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کا نہیں، لیکن اس میں نے معلومات اتنی دیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ، تو میں طاہر انوار پاشا صاحب جو ہیں، ابھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا نام انوار ہے، ہم تو انور صاحب ہی کہتے رہے. خیر، میں تھوڑی سی تحریر لکھ کے لایا ہوں. سفر ناموں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. سرکاری افسران جو عموماً اپنے سرکاری دوروں کے درمیان وقت نکال کر لکھتے ہیں وہ مفت سفر نامے ہوتے ہیں. صرف کتاب چھاپنے کا خرچہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ویزوں کے حصول اور ڈالر اکٹھا کرنے کا عذاب بھگتنے والے جو سفر نامہ لکھتے ہیں وہ حقیقی سفر نامے ہوتے ہیں. پھر سفید پوش سفر نامے بھی ہوتے ہیں جو ویزا لگوا کر اور تھوڑے سے ڈالر رکھ کر اپنے میزبان پر سوار ہو جاتے ہیں. جہاں وہ لے گیا، جو کھلا دیا، جہاں سلا دیا، باقی آپ کا مشاہدہ ہے کہ تھوڑے کو بہت جان کر تسلی کر لی. میرے 2 سفر نامے جدید کولمبس اور ماڈرن ابن بطوطہ اسی کی مثال ہیں. اس وقت موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے، اس لیے لمحے لمحے کی تصویروں سے محفوظ رہے. میزبان نے اپنے فلم والے کیمرے سے کوئی تصویر کھینچ لی تو ٹھیک، ورنہ پڑھنے والے سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے آج کے سفر نامے اس لحاظ سے دلچسپ ہوتے ہیں کہ ان میں تصویری مواد خاطر خواہ ہوتا ہے. لیکن طاہر انوار پاشا صاحب کے سفر ناموں میں ابن بطوطہ، البیرونی اور تزک بابری کی جھلک ملتی ہے، کیونکہ یہ اپنی پولیس سروس کے دوران ڈیسک جاب پر زیادہ رہے ہیں اور تفتیشی رپورٹیں لکھتے لکھتے ان کی نظر جس نظارے یا عمارت پر پڑتی تو یہ اس کی خاطر خواہ چھان بین کرتے، اور یوں قاری کے جذبہ تجسس کو تسکین ملتی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کا 3را سفر نامہ ہے. سچی بات ہے کہ تفصیل سے پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، لیکن آج میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ پوری کتاب آج پڑھوں گا. اس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ پیغمبروں کا جب یہ میں نے پڑھا نا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا اس کو آرام سے پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، پھر وہ ٹائم ہی نہیں آیا. اچھا ہاں، دوسرے سچی بات ہے کہ تفصیل میں پڑھنے کی فرصت نہیں ملی. جو میں نے اس کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا وہ تمام حل، لفظ اور حروف سید قاسم علی شاہ صاحب کے تبصرے نے اڑا لیے. میرے خیال میں پاشا صاحب کے سفر نامے پر اس سے اچھا تبصرہ نہیں ہو سکتا. تقریب کو طوالت سے بچانے کے لیے صرف قاسم علی شاہ صاحب کا تبصرہ ہی پڑھ لیا جاتا تو کافی تھا. بہرحال طاہر انوار پاشا صاحب کا قلم اور ذہن مزید سفر ناموں کی تیاری میں ہے. کووڈ-19 اور دنیا میں سیاحت کو نظر لگ گئی. ہماری دعا ہے کہ اس وبا سے جان چھوٹے، ورنہ مستقبل میں سفر ناموں سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اور ہمیں شاید گوگل سفر نامے تخلیق کرنے پڑیں. گھر بیٹھ کر آن لائن مواد اور تصویریں اکٹھی کر کے سفر نامہ تخلیق کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس تقریب میں شرکت کر کے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مصنف سے میرا کئی دہائیوں سے تعلق ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کی اس مصروفیت پر ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. ویل ڈن طاہر صاحب، تھینک یو. خواتین و حضرات، اسٹیج کی طرف آنے سے پہلے ایک ہمارے یہاں بڑی محترم شخصیت بیٹھی ہیں، میرے بڑے پسندیدہ ہیں، ذوالفقار علی زلفی صاحب. آپ لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہیں، نہایت شاندار آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف ہیں، ادب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں، نہایت شاندار شخصیت ہیں. زلفی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، کچھ اظہار خیال کریں. اور یہ میں نے پہلے جناب بتا دیا، آپ میری پسندیدہ شخصیت ہیں، جہاں مرضی چھپ کے بیٹھیں گے آپ کو بلا لیا جائے گا. آئیے زلفی بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو پاشا صاحب بہت مبارک ہو اتنی خوبصورت کتاب لکھنے پر، جو کہ خیر میں نے ابھی پڑھی نہیں.
ابھی مجھے ملی ہے. ٹائٹل بہت اچھا ہے. ایکچولی آج سے کچھ میرا خیال ہے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے ایک میرے آفس میں ایک انسپیکٹر صاحب آئے, مجھے کہتے ہیں جی آپ کو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بلایا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار پچھلے 10-15 دن سے تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ ہوا کیا ہے. تو بہرحال میں نے کہا یار میں نہیں جاؤں گا, میری پہلے بات کروائی. تو خیر فون پر بات ہوئی تو پاشا صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے شوق ہے پینٹنگ کا. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی, میں ان کے آفس گیا اور ان سے ایک لمبی سیٹنگ ہوئی اور ان کا انٹرسٹ میں نے دیکھا کہ پینٹنگ میں کتنا زیادہ ہے. اور انہوں نے ایک پوری مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ایک پورا میٹیریل اور یہ وہ اس کی لسٹ بنا دیں. بہرحال انہوں نے کیلیگرافی شروع کی, لینڈسکیپ پینٹنگ کی, اور یہ شاید آج اگر لکھتے نہ تو پینٹر بہت اچھے ہونا تھے انہوں نے, کیونکہ ظاہر ہے ایک کریٹیو آدمی اس کی جو جستجو اور اس میں جو تڑپ ہوتی ہے کچھ کرنے کی, میں نے وہ پاشا صاحب میں پہلی میٹنگ میں دیکھ لی تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اتنا سیریس کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے وہ ایک سپیس کریٹ کرتے تھے کچھ کریٹ کرنے کی. سو وہ جو تڑپ اور ان کا شوق تھا, ایک کاوش تھی اور ایک پیشن تھا, اور وہ جو کہ اب ہابڑا میں تبدیل ہو گیا. اب ہابڑا کا اردو اور انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کرنے کا وہ جو ایک جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, یہ لگتا ہے سارا دن کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کچھ ایسی نئی راہیں لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جا سکے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ ایک کریٹیو آدمی میں ہونی چاہیے. اور پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ. میں کوئی لکھ کر تو نہیں لایا تھا لیکن اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا تھا میں نے. اور نوخیز صاحب آپ کی مزاح نگاری, بلکہ اس پوری محفل پر مزاح نگاروں نے جو ایک سحر طاری کیا ہوا ہے, وہاں سیریس بات ہونا بہت مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ.